الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قیامت تک مشغل راہ ہے، اور ہر دور میں مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کا اور پورے معاشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ معاشرے سے موازنہ کر کے یہ معلوم کر سکتے کہ ہمارے اندر کیا کمی پائی جا رہی ہے۔ آج کل کے دور میں مسلمانوں کے اندر بحیثیت مجموعی ایسی کیا کمزوریاں پائی جا رہی ہیں جس کی طرف ہمیں مخصوص خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوال کیا گیا تو بنیادی سوال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرہ ہے وہ پورے معاشرے کے لیے اسوہ حسن ہے، کیونکہ ہماری معاشرت جو ہے اگر اس معاشرت کے مطابق ہو تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں البتہ ہمیں کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوچ بچار کرنا پڑے گا کہ جو تبدیلیاں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو چیزوں کی تبدیلیاں ہیں یا حالات کی تبدیلیاں ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ظاہر مثال کے طور پر جس موبائل اس وقت نہیں تھا آج کل ہے، اس طرح جو مطلب یعنی ہمارا جو نظام ہے، بینکنگ کا نظام ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، ان کا قبائلی ماحول تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کوئی ہے کہ ایسے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم لوگ یعنی صحیح استفادہ کر سکیں۔ اب گویا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی جس میں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ سکتی، وہ تو ایک عبادت ہے۔ تو عبادت کے لحاظ سے تو میں یہ گنجائش نہیں لے سکتا کہ اس وقت اور دور تھا، اس وقت اور دور ہے، لہٰذا میں اپنے نماز تبدیل کروں، اس کی گنجائش تو نہیں ہے۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، شادی ہے، ہاں جی، فوتگی ہے، یہ تبدیلی تو اس میں نہیں ہے نا۔ مطلب ظاہر مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لہٰذا وہ تو بالکل مینوعاً اسی طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں، اس میں تو ہمیں کوئی مطلب چانس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حالات تبدیل ہو گئے، لہٰذا اب ان دونوں کے اور ایسے وہ چیزیں ہیں جس میں جیسے میں نے مثال دی کہ تبدیلی آ گئی ہیں، تو اب یہ تبدیلیاں کے بغیر اور تبدیلیوں کے ساتھ یہ کیسے ہوگا؟ ان کے آپس میں جو مس میچ ہے، یہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ فقہ جو ہے اسی پہ وجود میں آیا ہے۔ اسی کے لیے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ایک مرید نے یہ خط لکھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں، میں باقی ساری باتوں کو چھوڑ دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ شریعت سنت ہی کا نام ہے، شریعت سنت ہی کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ شریعت کیا ہے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی وہ تمام چیزیں اخذ کی گئی ہے نا، اور یہی اس تبدیلی کے ساتھ یہ جو تبدیلیاں ہو چکی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ یہ شریعت کا مطلب آ جاتا ہے۔ اب اس وجہ سے مطلب ظاہر پورے ایک نظام کو گلوبلی آپ تو نہیں دیکھ سکتے کہ کون سی چیز میں کروں کون سی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز کو علیحدہ کنسیڈر کر کے میں سارا کام کر سکتا ہوں۔ اب یہ دیکھو فیصل مسجد ہے، اس کی طرف اگر کوئی دیکھے کہ بھئی فیصل مسجد اتنی بڑی عمارت کیسے بن گئی،
یہ کیسے بن گئی؟ تو اگر ایز اے ہول سوچے گا تو کنفیوز ہو جائے گا. لیکن وہ ایک انجینئر جب سوچتا ہے، وہ نقشے پہ سارا کچھ آتا ہے، پھر نقشے سے وہ جو ہے نا مطلب میٹیریل آتا ہے، پھر اس کے مطابق میٹیریل بنیادیں بنتی ہے، پھر اس کے بعد اینٹ پہ اینٹ رکھی جاتی ہے، وہ ساری کا وہ نقشہ پورا بن جاتا ہے. اس کے لیے وہ چیز ایسے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں اس قسم کی چیز. تو فقہ اسی طرح بنی ہے. تو فقہی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جائز ناجائز، اس میں دیکھو نا فقہ میں کیا کیا گیا. فقہ میں یہ کیا گیا ہے کہ کیٹیگریز ہے: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کی گئی ہے، اور اس میں بڑا غور و خوض کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ مطلب ویسے ہی رینڈملی کیا گیا ہے، نہیں، بڑی بحثیں ہوئی ہیں فرض و واجب میں، اور سنت و مستحب میں، اور مباح میں. ان چیزوں میں بڑی بڑی بحثیں ہوئی، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کیٹیگری میں جب آ جائے، اور رول بھی آ گیا ہے کہ فرض ایسا ہے کہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، انکار کرو گے تو کفر ہو جائے گا. واجب ایسا ہے کہ اس سے انکار کفر تو نہیں، لیکن اس کا حکم فرض جیسا ہے. ہاں جی. اب اس پہ اتنی باتیں ہوئی ہے کہ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ جا رہا تھا، راستے میں ایک عرب طالب علم مدرسے کا، مدینہ منورہ یونیورسٹی کا، وہ جا رہے ہیں. انہوں نے نماز راستے میں ہم نے پڑھنی تھی، تو انہوں نے پہلی شروع کی تھی، لہٰذا انہوں نے فرض ظہر کے پڑھ لیے. اور جب ہم پہنچے تو ظہر کے پڑھ کے اب عصر کی وہ جمع بین الصلاتین کر رہے تھے. ہماری کیلکولیشن کے مطابق ہم مدینہ منورہ پہنچ سکتے تھے، یعنی عصر کے وقت میں. لہٰذا ہمارے لیے عصر کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم تو پہنچ سکتے تھے، لہٰذا ہم نے صرف ظہر کی پڑھنی تھی. اب جس وقت ہم پہنچے تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ ہمارے ساتھ. میں نے کہا آپ لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم عصر کی. ہم نے کہا پھر ابھی ہم نے ظہر پڑھنی ہے. کہتے ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا ہو جائے گا، ہمارے نہیں ہوتا. کیونکہ ان کے راستے میں دوستی وستی ہو گئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے بڑا محسوس کیا کہ بھئی یہ کیسے عجیب آدمی، ہاں جی مطلب اس طرح کر. لیکن بار ہم نے ان کے پاس انسنی کر لی، اور ہم نے اپنی فرض علادہ پڑھ لی ظہر کی. راستے میں بات شروع ہو گیا. وہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی کافی جذباتی انداز میں بول رہا تھا، آپ لوگ کسی کے سنتے نہیں ہو، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. وہ جو طالب علم تھا وہ بھی بات چیت شروع ہو گئی. تو خیر اس نے ذرا استہزائی انداز میں کہا کہ جو چیز دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کو یہ واجب کہتے ہیں، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. اب اس کی دلیل سے تو مجھے کوئی غرض نہیں تھا، کیونکہ ظاہر شوافی بھی ہمارے بڑے ہیں، ان سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں اس مسئلے میں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ان کا اپنے تحقیق ہے، لیکن استہزاء کی اجازت تو کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی اور مذہب کے ساتھ استہزاء کرے، اس کے پیچھے ہنسی اڑائے. تو اس پر مجھے غصہ آ گیا. پھر میں نے کہا شیخ سنو، ما تقول فی حق المبیت فی المنا، منا کے اندر جو آپ ٹھہرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اس کا مطلب حکم کیا ہے آپ کا؟ کیا کہتے ہیں آپ کے؟ کہتا ہے واجب. میں نے کہا کل فرض. اب اس کو فرض کہو نا. اس کا مطلب آپ کے یہاں بھی فرض واجب کا فرق ہے نا. بس اس پر جو ہے نا وہ چپ ہو گئے. مدینہ منورہ تو پھر نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ڈسکشنز ہوئی ہیں، بڑی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں، کتابوں میں تفصیل آ چکی ہے. لہٰذا اب ہم کیا کرتے ہیں، تیار نوالا موجود ہے. اب میں اگر دیکھنا چاہوں کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں، کون سا کام نہیں کر سکتا ہوں، فقہ اٹھا لوں اور دیکھو کہ کون سا اس کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے. وہ اس کے حساب سے جو رول ہے اس کے اوپر اپلائی کر لوں اور ہمارا کام ہو جائے گا. آخر جب ہم یہاں پر غلطی کر لیتے، کتاب اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نماز ہو گئی نہیں ہو گئی، یا ہو گیا وہ نہیں ہوا. تو اسی طرح سود ہے نہیں ہے، ہاں جی بینکنگ کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے. اگر سود ہے پھر ہم نہیں لیں گے، اگر سود نہیں ہے تو ہم لے سکتے ہیں. اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وکیل کر لیا، وکیل ہو گیا نہیں ہوا، خیار شرط، یہ تمام چیزیں، یہ ساری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو فقہ کے اوپر عمل کرنے سے ہم لوگ
اس معاشرے سے استفادہ کر لیتے ہیں. یعنی گویا کہ یہاں تین سسٹم مطلب وہ ہے. ایک وہ زندگی وہ بالکل ان حالات کے مطابق، ایک زندگی یہ جو بالکل اپنے حالات کے مطابق، درمیان میں مطابقت اور وہ ہے ایڈجسٹمنٹ کہ جو جتنا ہو سکتا ہے سمجھ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، وہ فقہ بتاتا ہے. تو جب تک ہم نے فقہ نہیں سیکھا ہوگا اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ہم عمل نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکتے کہ کون سی چیز. تو فقہ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے. جو لوگ فقہ کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ یہیں پر پریشان ہوتے ہیں، یا تو غلط کریں گے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، وہ قرآن پاک ہوتے ہیں نا بغیر اعراب کا، تو بغیر اعراب کے قرآن پاک جو ہے نا، ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ عالم ہے، کیونکہ میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو میں نے کہا کہ بغیر اعراب کے وہ قرآن پڑھتا ہے. تو میں نے کہا کہ بغیر اعراب کے تو قرآن ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. مطلب جو ہے نا وہ تو یعنی وہ اس کا مطلب رول معلوم ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں لیکن اس کے لیے اگر عالم ہوگا تو صحیح پڑھے گا، عالم نہیں ہوگا تو غلط پڑھے گا. اگر عالم ہوگا تو صحیح پڑھے گا، عالم نہیں ہوگا تو غلط پڑھے گا. کیوں؟ واقعتاً اس کے نحوی رولز اگر کسی کو معلوم ہوں گے تو صحیح پڑھے گا، اگر نحوی رولز کسی کو معلوم نہیں تو کیسے صحیح پڑھے گا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے اس نظام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو مجھ سے نہیں ہوا تو اس میں دیکھوں گا فقہ کی طرف. تو جو فقہ نہیں مانتے تو دو کام ہوں گے، یا اگر وہ اتنا بڑا مجتہد ہے کہ وہ خود اخذ کر سکتا ہے قرآن و سنت سے تو ٹھیک ہے، وہ تو کر لے گا. اور اگر مجتہد نہیں تو پھر غلطی کرے گا، اس کا وہ ذمہ دار ہو جائے گا. اور اگر دوسروں کو بتائے گا تو دوسرے کا بھی ذمہ دار ہو جائے گا. بس اتنی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.